بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو۔ ناظرین، اس وقت عمران خان صاحب نے جو بڑا اعلان کیا ہے کہ ڈیل آفر ہوئی تو نہیں لوں گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یہ نظر آنے لگا ہے کہ پھر ملٹری کورٹس کی طرف سے چاہے دی جانے والی سزائیں ہوں تو بھی یہ مذاکرات میں خلل نہیں آئے گا، اور اگر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان جو پی ٹی آئی کر چکی ہے تو بھی ان مذاکرات کے اندر کوئی خلل ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جو بڑا اور اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت صرف 35 روز باقی ہیں ڈیڈ لائن تک کے لیے۔ اب ان 35 روز کے اندر حکومت کیا کچھ کر پائے گی، یا پھر تحریک انصاف کی آخری امید جو ہے وہ 24 روز ہیں۔ 24 روز میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی تفصیل بھی پروگرام کے پہلے حصے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وکلاء کی سپریم کورٹ بار کے خلاف بغاوت، کیونکہ جو خطوط جوابات کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، یہ کہاں پر جا کر رکے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور سال 2025 کیا واقعی ہم سمجھ لیں کہ تبدیلی کا سال ہونے جا رہا ہے؟ اگر تبدیلی آتی ہے تو یہ کس نوعیت کی ہوگی، اس کے اوپر بھی عامر صاحب کا تجزیہ ہم شامل کرتے ہیں۔ عامر صاحب، اس سال کو ختم ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ اس سال کے اندر ہم نے جاتے جاتے ملٹری کورٹس کی سزائیں بھی دیکھ لیں، شدید پیچیدگی، ایک دوسرے پر الزامات کے بعد حکومت اور اپوزیشن مل کر بھی بیٹھ گئی، ٹیبل ٹاک ہو گئی شروع۔ 2025 آنے کے قریب ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اور ہماری امیدیں بر آئیں گی جو ہم سوچ رہے ہیں 2025 کے بارے میں؟ جی، یہ سال بہت سخت گزرا ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سخت ترین سال تھا۔ اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، اس کے اندر جو اموات کے سلسلے ہوئے، سیکورٹی کے ہوئے حملے ہوتے رہے عوام پہ بھی اور سیکورٹی فورسز پہ بھی، اور اکنامک سچویشن ہماری بہت ہی پریکیریس ہے، مشکل ہے۔ اور بری بات یہ ہے کہ 2025 کے لیے بھی بہت زیادہ خدشات ہیں۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں، مگر خدشات زیادہ ہیں۔ اور اس کے مگر اچھی ایک خبر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ ایک اوپیکنیس ہوتی ہے کہ جس کے اندر حالات کلیئر نہ ہو، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، یہ جو لمبو جس انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، اب درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے نا کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں، یہ کٹی کٹا نکلنے جا رہا ہے۔ آج دونوں طرف سے ایسی ہی صورتحال ہے، متحارب بھی کہوں گا حکومت اور اپوزیشن، اور جس طرح مرضی بھی دونوں آپ مخالفین کو کہہ لیں، کہ آج جو ہے مزید 60 ملزموں کو 9 مئی کے حوالے سے سزائیں ملٹری کورٹ سے سنا دی گئی ہیں۔ 10 سال کی سزا ہے، جس میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی بھی شامل ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ عمران خان نے بھی آج جو اپنے ملاقاتوں کے بعد جو ایک ٹویٹ کیا ہے اپنا، جو ان کے مرضی سے کیا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے 31 جنوری کی جو ہے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ مطلب حکومت کے پاس 35 روز ہیں۔ انہوں نے مطلب یہ ان اینڈنگ نہیں ہے، جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ بات چیت سے یہ ٹالا جائے گا، تو انہوں نے اس کی کٹ آف ڈیٹ دے دی ہے کہ یہ 31 جنوری تک فیصلہ کر لیں کہ بات چیت سے کوئی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے، کوئی سلوشن نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 31 کے بعد وہ بتائیں گے کہ پھر کیا کرنا ہے۔ ان دا مین ٹائم جو زیادہ میں کہتا ہوں وہ بھی ایک کنسرننگ ایشو ہے کہ انہوں نے اپنے جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ ترسیلات کی زر کی بائیکاٹ کا مہم جو ہے وہ جاری رکھیں، اس کا حصہ بنیں، اور جو اگر کوئی مثبت نتائج نکل آئیں گے تو ترسیلات کے بائیکاٹ کو روک دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ابھی ہم صرف ایک ریمیٹنسز پہ ہی چل رہے ہیں، ہمارا 33% ایکچولی اضافہ ہوا ہے، باقی ہمارے تمام ہی جو اکنامک فگرز ہیں وہ تنزلی کی طرف راغب ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک ہے، اگر اس کا کوئی اس سے مزید کوئی ان کی بات سن لی جاتی ہے تو اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ایک۔ دوسرا جو اس کے اندر انہوں نے ایک سخت اس کے اندر ہے کہ اس سے زیادہ ہم ڈیڈ لائن سے آگے نہیں جاتے ہیں، آگے کیا جاتے ہیں تو یہ خطرات ہیں۔ ساتھ میں جو ہے یہ وکلاء حضرات جو ہیں ان کی آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی ہے، اس کے اندر پاکستان کے معتبر ترین وکلاء ہیں،
اور تمام ہی بارز کے سابق جو آفس بیررز ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، اس میں منیر ملک ہے، کور صاحب ہیں، اس کے بعد قاضی محمد انور ہیں، زبیری صاحب ہیں، فیصل صدیقی، ریاست علی آزاد، منیر کاکڑ، تو یہ تمام آفس بیررز اور معتبر وکلاء حضرات ہیں۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں جو ہے تنبیہ کی ہے یہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم کی، آئینی عدالتوں کی، جے سی پی کی، کہ یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، اس کے ذریعے عدالتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں، مگر وکلاء کی طرف سے معتبر سے بھی عدالتوں کے اوپر میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ کیسے پڑتا ہے؟ کیونکہ آئندہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے ہونا ہے، اور ساتھ میں جو انٹرنیشنل جو ہے پریشر وہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ روز کی ایک تازہ خبر جو ہے نا رچرڈ گرنیل کے حوالے سے چلتی ہے، وہ دے دیتے ہیں ایک پاکستان ٹویٹ کو، کرتے ہیں، پورے پاکستان میں کوہرام مچ جاتا ہے، گورنمنٹ نے اب بیٹ لے لی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے، وہ مزید اس لیے خطرناک ہو جاتی ہے کہ یہ 2-3 روز میں جو پہلے اشارے آ چکے ہیں کہ آپ کو امریکہ کی طرف سے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم نے جو پروٹوکولز دنیا بھر میں سائن کیے ہوئے ہیں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یو این کنونشنز اور پروٹوکولز جو ہے اس کے مطابق ہم اس کی وائلیٹ کر رہے ہیں۔ یو کے سے بھی آیا اور پھر ای یو سے آیا۔ ای یو نے اپنی پریس ریلیز میں جی پی ایس پلس کا ذکر کیا ہے جو کہ ہماری لائف لائن ہے۔ $5.4 بلین وہاں سے ہمیں ملتے ہیں، ٹریڈ ملتی ہے، وہ صرف پیسہ نہیں آتا ایکسپورٹس کا، اس کے ذریعے ہمارا روزگار چلتا ہے، کارخانے چلتے ہیں، اور وہ بہت بڑی کنسیشن ہے کہ 60% جو ہماری ٹیرف لائنز ہیں اس کے اوپر وہ ہم سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے، زیرو ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جب یہ اس کو فارن آفس کو ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے، یہ جو ہمارے ایک طریقہ کار بن گیا ہے خواجہ آصف جیسے حضرات کا کہ بڑکے مارنے کا، وہ پبلک میٹنگز کی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ میں آج شہباز شریف صاحب کا کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ والہانہ بتا رہے بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کرتے اس چیز کے اوپر۔ بیگرز بن جائیں یا چوزرز بن جائیں، چوز کرنے کے پاس ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہم بہرحال بیگرز ہی ہیں، اور ہماری جس طرح میں نے کہا نا ایکسٹرنل سچویشن آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے یہ مزید یہ جب ان کی امپلیمنٹیشن اگر ذرا سی بھی ہو گئی تو ہمارے لیے بڑے مشکلات ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں عامر صاحب، بڑی اہم گفتگو آپ کر رہے ہیں، بڑا اہم تجزیہ دے رہے ہیں، اس تجزیے کے اندر ایک اور بھی رنگ بھرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زاہد صاحب بہت شکریہ، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی، زاہد حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خاص طور پہ سیاست پہ تو نظر رکھتے ہی ہیں، مگر سیکورٹی اور انٹرنیشنل سیکورٹی کے حوالے سے 2-4 کتابوں کے مصنف ہیں، ابھی نئی کتاب بھی ان کی آ گئی ہے۔ زاہد یہ بتائیں، یہ جو رچرڈ گرنیل کے حوالے سے وہ ٹویٹس یا جو اشارے آ رہے ہیں، جو ہمارا یہاں سے خواجہ آصف کا بھی ذکر کیا، ان کے بیان کا، اس کو یہود و ہنود کی، یہود و فی الحال تو صہیونی سازشی انہوں نے کر دی ہے، یہ کیسے اس کو کیا ہینڈلنگ کر رہے ہیں اور یہ کدھر حالات جا رہے ہیں؟ دیکھیں عامر، یہ عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ ایک ٹھیک ہے ان کو شاید آگے چل کے کوئی عہدہ بھی مل جائے گا، لیکن ایک ٹویٹ پہ جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں نے کبھی مطلب کہ ایک ملک کے لیے ایک شرمندگی کے باعث ہونا چاہیے تھا کہ ایک آدمی کی ٹویٹ سے آپ کی جتنے بھی مرکزی آپ کے وزراء ہیں وہ سب کے سب بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں کہ فلانا کس کی سازش ہے کس کی نہیں ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے ان کی اپنی نجی زندگی کے اوپر بھی اٹیک کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف پھر ہمارے جو ہے دوسری اپوزیشن بھی ہے وہ بھی چھلانگے مارنی شروع کر دیے ہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور گرینیل نے بیان دے دیا ہے اور سب کچھ جو ہے۔ میں خیال یہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کی پسماندگی سے اس سے زیادہ جو ہے نظر نہیں آتی مجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ایک لحاظ سے، ٹویٹس اور اس کے اوپر جواباً ٹویٹس ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ اگر ایک آئی بھی تھی، چاہے کتنے بھی اہم آدمی ہیں وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کے لیے اتنی زیادہ جب پوری پاکستان کی سیاست کو اس کے گرد گھمانے شروع کر دیں گے، پھر اس پہ تانے بانے بننے شروع کر دیں گے۔ ابھی آپ نے وزیر دفاع صاحب کا بیان اس پہ دیا ہے
کہ وہ صہیونی سازش بھی ہو رہی ہے، فلانا بھی ہو رہی ہے. اب آپ اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں کسی ملک میں اگر یہ ایسا ہوتا ہے، کسی نے بیان دیا ہوتا ہے تو ایک آدھ بیان کے بعد وہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اتنی زیادہ جو ہے اس پہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے مذاکرات نہیں ہو رہے ہوتے. یہ بات ابھی بڑھ گئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تماشا ہی شروع ہو چکا ہے. ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے، ایک آدھی کوئی روز کا وہ بیان داغ دیتے ہیں، اور ابھی وہ کیونکہ آفیشلی، کیونکہ ابھی انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا، ابھی انہوں نے اوتھ نہیں لیا، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوتھ نہیں لیا، تو اس کی وہ ابھی ویلیو تو ہے، مگر وہ بعد میں آفیشل ہوگا. ان کا جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو آفیشلی کچھ کہے گا، یہ ایکسپلین کرے گا. مگر یہاں ہمارے آفیشلی خواجہ آصف جو ہیں وہ آفٹر آل ڈیفنس منسٹر ہیں، اور ساتھ میں اس کو باہر یہاں یہ کہہ دی جاتی ہیں انٹرنلی، اس کے لیے تو بڑا ٹھیک ہے. مگر سمیٹسزم وہاں پہ جو ہے کے حوالے سے، یا اسرائیل، پھر اس کے اندر مائیکل کوگلمین کا بھی بیان آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ سرین ایک مذاق خیز بات ہے، اور یہ کیا اس کا کہیں. پھر اس کے بعد زیک گولڈ سمتھ کا بھی آیا کہ جناب میں کوئی اسرائیل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھے بیچ میں یہ میں ریکروٹ کر رہا ہوں. اور وہ اس طرح کے فارن آفس نارملی اگر ہینڈل کر لے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وزیر دفاع جو بہرحال گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے سیاسی ڈومیسٹک کانوں کے لیے جو نظر آتا ہے وہ پبلک میٹنگز کے اندر، سفارتی معاملات کے اندر جو ہے وہ بیان داغیں. دیکھیں صحیح بات ہے عامر، یہ ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ان کا بیان آیا ہے وہ ایک انڈیویجول کا بیان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجول، اب ان کو آگے چل کے کون سے ذمہ داری دی جاتی ہے تو الگ بات ہے. اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آفیشیل کی حیثیت سے بھی بیان دیتے تو اس کا جواب جو ہے جو بھی ہوتا ہے ایک مناسب طریقے سے وہ دیا جاتا ہے، جو سفارتی سطح پہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں دیا جاتا ہے. لیکن یہ یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بھونچال آ گیا ہے. اور میں نے جتنی زیادہ چیزیں آج پڑھی ہیں ساری جو ہے وہ اسی کے رچرڈ گرینویل کے لیے کے اوپر گھوم رہی ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے اب اس پہ دار مدار ہے اور ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے. دیکھیں ایک تو حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. خواجہ آصف تو ایسے بیانات دیتے ہیں کہ انتہائی حساس چیزوں پہ جس طرح کے بیان دیتے ہیں تو اس سے تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی احساس سے ذمہ داری ہے ہی نہیں. اور میں وہی بات ہے کہ ایک امبیرسنگ بھی بعض دفعہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اس کو کہاں پہ صہیونی سازش سے ملا دیا انہوں نے، پتہ نہیں کہاں سے اس چیز کو ملا دیا. اب مسئلہ یہ تھے کہ آپ کو پھر کوئی دنیا کا کون سا ملک جو ہے آپ کو سنجیدگی سے لے گا، کیونکہ اگر آپ کو کوئی سنجیدگی سے بھی کوئی احتجاج کرنا پڑے گا تو جب یہ اس طرح کے کار اختیار کریں گے تو آپ کے جو اگر فرض کیجئے کسی ایسے معاملات میں بھی جو کہ واقعی ہمارے لیے حساس معاملات ہیں ہمارے لیے، تو لوگ اس کو پھر ملک کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لے گا. تو یہی بات آتی ہے. دوسری بات ہے کہ خود ہمارا ایک کیریکٹر جو بن کے آ گیا ہے ایک ملک کی حیثیت سے، جو ہماری سیاست کیا ہے کہ جو ہے ہم ایک طرف تو ہر چیز دیکھتے ہیں کہ باہر سے اگر کوئی بیان آ گیا تو جو ہے وہ پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گا. اور یہی میں دوسری طرف بھی یہی بات میں سوچتا ہوں کہ جو ہے ایک پی ٹی آئی کے لوگ جو جشن منا رہے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ کہتے تھے کہ جو ایک ان کا بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا کہ ہمیں جو ہے وہ کسی غیر ملک کو ہمارے اندرونی معاملات میں اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس بیانیے کی وجہ سے ان کو پذیرائی بھی لوگوں سے ملتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ خود ایک ہپوکریسی بھی ظاہر ہوتی ہے جب ان کے سپورٹر جب اس قسم کے بیان جاتے ہیں کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے اور اس کے بعد 6 ہفتے بعد جو ہے عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کوئی دباؤ بھی ہوتا ہے یا ٹرمپ آ جاتے ہیں، کوئی دباؤ پاکستان پہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو ریلیز ہو جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے اس کی قیمت کیا ہوگی پھر لے کے. دوسری بات یہ آتی کہ کیا جو بیان دیا ہے انہوں نے کہ عمران خان صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی رہیں گے اور وہ ہماری سوچ سے مطابقت بھی رکھتے ہیں، تو دیکھیں یہ کہاں پہ لے کے چیزوں کو جا رہے ہیں. میں نے کسی ملک کے اندر اس قسم کے ایک انڈیویجول، اس وقت انڈیویجول کی بات کر سکتا ہوں، چاہے اس کی اہمیت آئندہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی جو ہے پوری سیاست کو اس کے گرد اور جیسا لگتا ہے بھونچال آ گیا ہو. مجھے بتائیے کون سا ایسا وزیر ہے جس نے اس پہ بیان نہیں دیا ہے؟
اب کیا یہ چیزیں یہ ضرورت تھی اس بات کے لیے؟ سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں زاہد صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن جو رچرڈ کا معاملہ شروع ہوا وہ فری عمران خان والے ایشو سے سٹارٹ ہوا۔ میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ اب حکومت اس کے بدلے میں بیانیہ جو بنا رہی ہے، اور بڑے سنجیدہ قسم کے وزراء یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ فری عمران خان کہتے ہیں تو عمران خان کے بدلے عافیہ صدیقی کا معاملہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر نہایت ہی سینسیٹیو ہے۔ اتنے سنجیدہ معاملے کے اوپر اس قدر غیر سنجیدگی ہے جس پہ وزارت خارجہ نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اس کو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال اس سے زیادہ مذاکرہ خیز بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی، کہ آپ جو ہے کہیں کہ امریکہ اس کو عارفہ صدیقی بھی رہا کرے تو ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ دو چیزیں اس میں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ خود آپ اپنے ملک کی قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اگر فرض کیجئے آپ تو ایک طرف تو بہت زیادہ بیانات آ رہے ہیں وزراء کے کہ جو ہے بہت ہی سنگین ان کے اوپر جرائم ہے اور ان کو بھگتنا پڑے گا، دوسری طرف آپ اس قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں، اور عقل سے کسی کو پتہ چلے کہ اس کے عارفہ صدیقی اور عمران خان یعنی دو مختلف چیزیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امریکہ کے مفاد میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو امریکہ ان کو کوئی ان کے یہ امریکن ایجنٹ ہے کہ امریکہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سٹیٹس کا دونوں کے اور تناظر کا بہت زیادہ فرق ہے، ایک مذاقہ خیز بات ہے۔ زاہد، یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو یو ایس، یو کے اور خاص طور پہ ای یو، اور انہوں نے جو اپنے جی پی ایس پلس کا کہا ہے کہ آپ نے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہمارے جو آپ نے سگنیچر جن پہ معاہدوں پہ کیا ہوا ہے یہ اس کے منافی ہے، کتنا سیریس ہے یہ تنبیہ؟ سیریس ہے۔ دیکھیں، آپ ایک طرف تو یہ ٹھیک آپ نے جب یہ سائن کرتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ ایک لحاظ سے جو بھی پروٹوکول یا کنونشن ہے آپ اس پہ سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، اور جو بیانات آتے ہیں وہ اسی کی روشنی میں بیان آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بات یہ کہ میں بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، اور یہ ایک جو رول آف لا ہے جو ہے اس کی ایک نفی کرتی ہے، اور نہ صرف یہ ایک ڈیموکریسی کی نفی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ہمیں یعنی جتنے بھی ماہر قانون سے آپ معلوم کر لیں کہ جو سیکرٹ ٹرائلز ہوتے ہیں وہ تمام تقاضے قانون کے پورے نہیں کرتے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی ایک جو ہمارے ہاں پہلے بھی ایک ججمنٹ آ چکی ہے اس کی سپریم کورٹ کی، تو وہ بھی اس میں یہی بات تھی۔ اب دوبارہ جو ہے اس چیز کو وہ کیا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے اس پہ کوئی بھی آپ کو ماہر قانون ہوگا وہ آپ سے یہی ایگری کرے گا کہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملٹری جو ہے پرسنل جو ہے ان کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر سکتے ہیں اس کے اپنے قوانین کے تحت، لیکن ایک سویلین کو جب آپ ٹرائل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اسی کیٹیگری میں لا رہے ہیں جو کہ ایک جو ہے ملٹری کے آفیسر۔ زاہد، عمران خان نے آج جو اپنی ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے کہا جی یہ 31 جنوری تک دیکھ لیں، بات چیت اگر ہوتی ہے تو کر لیں، اس کے بعد وہ اپنا لاہ عمل بتائیں گے، جو کہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید اس کے بعد وہ دوبارہ سڑکوں پہ آنے کا یا کوئی اس طرح کا سول نافرمانی پتہ نہیں کیا کریں گے۔ یہ جو 31 جنوری تک ہے، ایک تو یہ کہ ان کو کیا امید ہے اس دوران میں، کیا یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی دے سکتی ہے یا دینا چاہے گی؟ دوسرا وائی 31 یہ کیا 20 جنوری کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ کلیئر ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہی بات آتی ہے کہ ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سول نافرمانی کی آپ اپیل کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے آپ کی سیاسی مقاصد کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ پہلے بھی عمران خان صاحب نے بہت دفعہ اس دفعہ کال دی تھی جبکہ پہلے جب اختلاف میں تھے اپوزیشن لیڈر وہ رہا کرتے تھے، اس وقت بھی انہوں نے ایک دفعہ یہی کال دی تھی۔ مسئلہ یہ کہ دیکھیں سول نافرمانی آپ ایک مذاق سا ہو جاتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ کل سے جو ہے لوگ جو ٹیکسز دینا بند کر دیں یا جو ہے وہ گاڑی چلانا بند کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی جہاں پہ اتنا بڑا یہ قدم ہو سکتا تھا تو بہت پہلے ہی جو ہے لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہوتے اور یہ ان کے لیے وہ معاملہ ختم بھی ہو چکا ہوتا۔ سول نافرمانی تو اس پر لوگوں کی
शराकत के बगैर नामुमकिन होती है। सिविल नाफरमानी के मतलब समझते हैं कि हुकूमत का कंप्लीट बायकॉट। आप मुझे बताइए क्या ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। जाहिद हुसैन साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, मगर अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें माहिर कानून शहबाज खोसा साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त के लिए। सर मैं चाह रही थी जाहिद हुसैन साहब के पास आप जो सवाल लेकर गए थे उनकी इजाज़त से अगर आप खोसा साहब की तरफ जाएँ तो जी मैं जाहिद आप भी इसके अंदर शहबाज से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज जो हमें शिकायत रहती थी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला बरादरी काफ़ी सारी वो क्या लेटी गई थी, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो बार का एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ उसके अंदर वो तबका जीता जो कि अपने आप को कहता तो आसमा जहांगीर ग्रुप था, मगर वो 26वीं आईनी तरमीम के ना सिर्फ खिलाफ थे बल्कि हक में बयानात वो दे रहे थे। तो आज जो है एक और ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी है जिसमें पाकिस्तान के मोतबर तरीन मुनीर मलिक, कुर्द साहब, जुबैरी साहब ये शामिल हैं। वकला तमाम ही ज़्यादातर ये फैसल नकवी भी हैं, मगर बाकी जो हैं ज़्यादातर वो ऑफिस बेरर्स हैं, मुख्तलिफ उसमें रहे हुए हैं, साबिक सदूर हैं, सेक्रेटरी रहे हुए हैं। उनकी तरफ से आज एक बड़ा एक बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने एक तो जेसीपी के ज़रिए उन्होंने कहा जी ये जो जुडिशल कमीशन है ये एग्जेक्टिव का एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके ज़रिए उनके ऊपर हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। फिर उन्होंने जस्टिस बंदोखेल साहब को सराहा है कि उन्होंने ये जो बाकी है या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर वगैरह को और फुल बेंच को इनको इनकॉर्पोरेट करने को, आईनी बेंच को फुल कोर्ट बनाने जो है की तरफ भी जो है उसकी सराहा है इस बात पे। फिर उन्होंने थोड़ी सी तनकीद की है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कि उन्होंने आईनी बेंच को हमायत की है और इसको एक पैरेलल कोर्ट के तौर पे खड़ा किया है। दूसरा फुल कोर्ट की समाअत का मुतालबा किया है 26वीं आईनी तरमीम पे। तो ये चीज़ें जो आई हैं तो शहबाज इस पे आप बताइएगा, आप इस कमेटी के कन्वीनर हैं, आपने ये स्टेटमेंट इशू की है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जी जितने भी वकला ने ये स्टेटमेंट इशू की है ये सारे पाकिस्तान के जय्यद तरीन वकला हैं। मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, जुबैरी साहब, मुनीर काकड़ साहब, ये सिटिंग मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है मुनीर काकड़ साहब, जुबैरी साहब, इसी तरह शफकत चौहान साहब सिटिंग मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है, मकसूद भुट्टर साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के सिटिंग मेंबर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं ये हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। इसके अलावा आप कराची के सदर, कराची बार के आमिर वड़ायत साहब हैं, इसी तरह रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। मैं नाजरीन को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ, आपकी स्टेटमेंट के खिलाफ एक काउंटर स्टेटमेंट दी है कि ये अनइलेक्टेड लोग हैं और ये अथॉरिटी नहीं रखते हैं कि इसके ऊपर ओपिनियन दे सकें। इसका जो हमने रिबटल भी इशू कर दिया है, शायद आप तक अभी नहीं पहुंचा, ये बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, क्योंकि जितने भी इसमें लोग मेंशन थे वो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट बार एसोसिएशंस के करंटली या और मुल्क भर से हैं, एक नहीं है, मुतादिद। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, आमिर वड़ायत साहब जो हैं वो कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, असद मंजूर भट्ट साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है उसके प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह सरदार अमान साहब एबटाबाद से प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह राय बुलेदी साहब मेंबर सिंध बलोचिस्तान बार काउंसिल हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं उधर के, इसी तरह आबिद जुबैरी साहब सिटिंग मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, इसी तरह शफकत चौहान साहब सिटिंग मेंबर हैं, मकसूद भुट्टर साहब सिटिंग मेंबर हैं, हामिद खान साहब को कौन नहीं जानता, कौन सी इस मुल्क की स्ट्रगल है आईनी कानूनी जो उन्होंने नहीं की और कानून की बालादस्ती के लिए वो कब नहीं खड़े हुए, डिक्टेटरशिप्स में खड़े होने वाले ये लोग हैं। मुनीर मलिक साहब इतने स्ट्रॉन्ग जय्यद वकील हैं, इसी तरह अली अहमद कुर्द साहब को कौन नहीं जानता, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये ताहिर फराज अब्बासी साहब सिटिंग मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो ये इतने ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स ने ये स्टेटमेंट इशू किया जो कि 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू
جس طریقے سے اس کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنایا گیا ہے، جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کو راتوں رات لیگلائز کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ووٹ پورے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ہارس ٹریڈنگ کے تھرو اس کو پاس کروایا. اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل 26ویں آئینی ترمیم کے یہ پریزنٹ ہیں. یہ ساری پٹیشنز ہم لوگوں نے فائل کی ہوئی ہیں اور یہ سارے پاکستان کے وکلاء یہ چاہتے ہیں اس آئین اور اس ملک کی بالادستی کے لیے، اس کی اقامت کے لیے چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز جو ہیں وہ جس طرح جے سی پی کے ممبرز نے بھی بہت ساروں نے کہہ دیا کہ سارے ججز اس کو بیٹھ کر سنیں، اور اس کا کیونکہ بڑا سیریس یہ کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے ایک ستون پر کھڑی ہے اور آپ نے اس پورے ستون کو ہلا دیا ہے. آپ نے پارلیمان کی بالادستی میں زاہد کا اوپینین لینا چاہوں گا. زاہد، یہ پاکستان میں ہر دور میں عدلیہ اور بینچ اور بار جو ہے اس طرح کی اس میں کچھ لوگ مل بھی جاتے تھے، مگر مزاحمت کی بھی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے. اور یہ جو مدعا تھا اس کا، جو کہ جس سے آپ اور میں بھی شاید ایگری کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا کہ یہ جب یہ ان کی طرف سے یہ ایکشن کمیٹی کا یہ آیا تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک ریبٹل آ گیا، پھر ان کا کاؤنٹر ریبٹل آ گیا. اس سے یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ وکلاء جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم پہ اور یہ تمام چیزوں پہ مسئلے اس وقت جو چل رہے ہیں اس پہ یہ آپس میں تقسیم ہیں. زاہد کیا کہیں گے؟ یہ بالکل صحیح بات. دیکھیں اس میں 26ویں آئین کے ذریعے جو کچھ ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے عدلیہ کی آزادی کو اتنی بری طرح کچلا گیا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بالکل عدلیہ کو انہوں نے ناکارہ بنا دیا، جس کو ان ایفیکٹو جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا گیا. اس کے بعد کسی نے صحیح کہا تھا کہ جو ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل جو بنائی گئی ہے تو اس کے ذریعے تو آپ نے ایگزیکٹو کا ایک حصہ بنا دیا ہے عدلیہ کو. اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب یہ اس قسم یہ جب آئی تھی، یہ ترمیم آئی تھی اور پھر جوڈیشل کمیشن کی جو جس طرح سے ترتیب دی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے تمام وکلاء کھڑے ہو جائیں گے. یہ بات صحیح ہے کہ بہت بڑے بڑے وکلاء جو ہے ایک اکٹھا ہوئے، انہوں نے اپنا رول بھی پلے کرنے کی کوشش کی. لیکن اب وہی ہے کہ اس کو جو تقسیم ہوئے ہے وکلاء کی، اور میں بار ایسوسیشن کا زائد آپ کا بڑا تعلق رہا ہے آسمان جہانگیر سے کہ یہ آسمان جہانگیر گروپ کہلاتا ہے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بیان دیتے ہیں. میں وہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے اگر آسما ہوتی تو میں خیال یہ کہ اپنے انہی لوگوں کو ڈسون کر چکی ہوتی. اصل بات یہ وہی آتی ہے کہ دیکھیں اس کے بعد اور رہ کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو ہے جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے جسٹس امین الدین کی بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا جی اب فل کورٹ تو یہی کورٹ ہے جو کہ نہیں. زاہد یہ آبزرویشن جو ہے جسٹس جمال مندوخیل کی آئی ہے، بلکہ میں شہباز سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر ان کو سراہا ہے کہ انہوں نے زور دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئین کا حصہ بینچ بننا چاہیے، مگر آگے مندوخیل صاحب کی یہ آبزرویشن آئی ہوئی ہے کہ یہی آئینی جو عدالت ہے یہی سب کچھ ہے. دیکھیں یہ آئینی عدالت آپ یہ آئین جو ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ اس کی ویری روٹس ہی انڈر چیلنج ہے ہماری پٹیشن میں. ہم اس کی جو تھرو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے ہم اس کی پوری فارمیشن کو ہی چیلنج کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کیسے اپنا کیس سن سکتے ہیں جن کی وجود کے خلاف ہم اپنا درخواست لے کر آئے ہیں؟ یہ لا میں ایک پرنسپل ہے nobody can be a judge in his own cause. یہ تو اس کی سراسر وائلیشن ہے. کیا ایک ایسے فورم کو جس کے ہم نے وجود کو ہی چیلنج کر رکھا ہے وہ خود ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں؟ یہ تو منفی ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ شائبہ بھی کریٹ نہ ہو. ہمیں آپ کے اوپر شک نہیں ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس پر سوال نہ اٹھا سکے، لہذا آپ پورے فل کورٹ تشخیص کیجئے گا اور اس پورے مسئلے کو سارے ججز سن لیں. آسما جہانگیر صاحبہ اگر زندہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تو وہ شاید اتنی مزاحمت کرتی ہیں اس پر کہ وہ بیہائنڈ بارز ہوتی ہیں اس پر. تو یہ تو وہ بیچارے
میں کیا کہوں کہ ان کی روح کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ رؤوف عطا صاحب ایک ممبر ہیں سپریم کورٹ بار کے, ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. جو باقی میں نے آپ کو سارے بتائے, جو آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی ہے, یہ پورے پاکستان سے منتخب لوگ اس میں شامل ہیں, اور وہ پورے کے پورے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں, پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ یہ آج کسی مختلف سیاسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. زاہد اس وقت جو ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ سب صحیح ہے, سوری سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, جو اس میں شامل ہیں اس کے خلاف جو ایک تحریک چلانے کی بات, اتنا ایفیکٹو کیوں نہیں ہو سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کم چیزوں پہ وکلا جو ہے متحد ہوتے رہیں اور ماضی میں ریزسٹ بھی کرتے رہیں, لیکن جو ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے. جس طرح سے جو ہے کلین سلیٹ ملی ہوئی ہے اب تک, دیکھیں وہ صحیح بات ہے کہ آپ نے آپ کی پٹیشن بھی جو زاہد آپ کی آواز شہباز کو نہیں جا رہی, میں ٹرانسلیٹ میں ذرا کرتا ہوں. شہباز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ابھی آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے مگر اس سے بہت چھوٹی مسئلوں کے اوپر بہت زیادہ برادری وکلا کی متحد ہو جاتی تھی. یہ تقسیم تو بہرحال نظر تو آتی ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے عقیل صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اکیلے, عطا صاحب جو ہیں اکیلے ہیں, مگر بہرحال ان کو ووٹ دیا ہے ایک بہت بڑے طبقے نے, تو یہ ایسے کیسا ہو سکا؟ دیکھیں سیکرٹری جو ہیں ان کے نیچے, جو کہ ایگزیکٹو اتھارٹی رکھتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ ہمارے ویو پوائنٹ سے مشابہت رکھتے ہیں, نہ کہ رؤوف عطا صاحب. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ obviously the planners of this whole scenario have been planning for a while. ان کے پاس ساری اسٹیٹ کی مشینری موجود ہے, ان کے پاس سارے اسٹیٹ کے وسائل موجود ہیں, ان کے پاس ساری اسٹیٹ کی لیگل ایڈوائزریز موجود ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے اسٹیٹ پہ رہ کر ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا اگر آپ یہ مائنڈ بنا لو. دیکھیں ہم نے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کئی دفعہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ریکیوز کریں, کیونکہ آپ پر کچھ طبقے شک کی نگاہ کرتے ہیں, اور یہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ جب کوئی جج پہ نو کانفیڈنس کوئی سائل کر دے تو وہ جج خود ہی ریکیوز کر کے وہ دوسرے کسی دوسرے جج کو پاس کر دیتا ہے. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ پورے سارے پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ایک دفعہ فل کورٹ بنا کر اس چیز کا فیصلہ کر لیں. یہ سپریم کورٹ میں متعدد بار فل کورٹ کا سہارا لیا گیا ہے, اس میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا. دیر آر پریسیڈنٹس اویلیبل. زاہد میں چاہوں گا آپ سے کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب سے سب کو بہت زیادہ شکایتیں تھیں, اور یہ جو ستیہ ناش ہوا عدلیہ کے نظام کا, اس کے اندر ان کا بہت زیادہ ان کا دخل تھا. جسٹس یحییٰ آفریدی سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں اور ان کا ایک کلیدی رول ہے, بہرحال وہ چیف جسٹس ہے, مگر انہوں نے بھی کوئی نہ صرف کہ مزاحمت نہیں کی, وہ بلکہ ساتھ مل گئے ہیں. وہ آئینی ججز جس طریقے سے بنائی گئی وہ عدالتیں, پھر جس طریقے سے بینچ فارمیشن کی کمیٹی بنائی گئی, اور جس طریقے سے یہ سینئر جو کہ منصور علی شاہ جیسے جج جو ہیں جو آئین کے مانے تانے جو ہے ایکسپرٹس میں مانے جاتے ہیں, سو وہ اس کے اندر پارٹنر نظر آئے. عامر صاحب زاہد صاحب سے ایک منٹ سن لو, پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے. زاہد بتائیے گا. ہاں نہیں بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ جیسا یحییٰ آفریدی کے متعلق بھی ہم نے سنا تھا کہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, قانون پہ چلتے ہیں, لیکن یہ بات بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہی جب جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا تھا اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ فوراً جو ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ کو ترتیب دیں, اور اس میں 26 امینڈمنٹس پہ بحث ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کو کرنا چاہیے تھا, اور میرا خیال نہیں کیا. تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے بہت ساری چیزوں میں اپنی رائے بھی دی ہے جو کہ متضاد ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت کے اس سے, لیکن اس نے ایک لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے خود سرنڈر کر دیا ہے, جو اپنے اختیارات کو میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ جس طرح سے سرنڈر کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں اس ملک میں ملٹری گورنمنٹ بھی رہی ہیں, انہوں نے بھی بہت ضرب لگائی آزادی کو, لیکن جو کچھ اب ہوا ہے 26 امینڈمنٹ اس کی کوئی میرے خیال پریسیڈنس موجود نہیں ہے.
بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور خود انہوں نے جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے چیف جسٹس میں بھی آتی ہے۔ جی شہباز، آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہیے۔ ایک تو یہ جو ہمیں مایوسی ہوئی ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے اور موجودہ سپریم کورٹ سے ہی کہہ لیں، اور ساتھ میں اس سے جڑا ہوا ہے ملٹری کورٹس، جو کہ جس کی جو وہ بھی آئینی عدالت نے ان کی ریویو سننا ہے، سو اس پہ بھی دونوں کو ملا کے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا تھا یہ کافی عرصے سے پلانڈ تھا، اس میں اس کے مختلف مہرے تھے جو کہ جگہ جگہ پلیس کیے گئے۔ اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سنڈے والے دن پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آرڈیننس آ جاتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا جو ہے وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ چیف جسٹس کی پاور کو کم کیا جائے اور 3 ججز میں بانٹ دیا جائے، مگر اسی کی منفی کی گئی اس آرڈیننس کے تھرو، اور ابھی وہ آرڈیننس گیزٹ میں چھپا نہیں تھا کہ سنڈے والے دن ہی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا دیا، اور بینچ میں یہ غلطی کر گئے کہ 3 ممبر کمیٹی نے بینچ بنانا تھا۔ جب ایک جج نے ریکیوز کیا، 2 ممبر یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے 2 ممبر سے اپنا 63A کا بینچ بنا دیا، اور وہ ججز جو ہیں وہ آج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے یہ ججز۔ 63A میں انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کو، جس کو انہی جماعتوں نے بند کیا تھا، 14ویں آئینی ترمیم 2017 میں نواز شریف نے اس کو بند کیا تھا ہارس ٹریڈنگ کو، اس میں محترمہ نے اس کو سپورٹ کیا تھا بے نظیر بھٹو نے۔ اسی طرح یہ ووٹ پورے نہ ہوتے ہوئے بھی، 2/3 نہ ہوتے ہوئے بھی، KPK کے سینیٹرز الیکٹ ہوتے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 26ویں ترمیم کو پاس کیا۔ اس کا تو سب کو پتا ہے کہ یہ کس لیے کیا گیا۔ یہ آئینی بینچ میں جو ججز بٹھائے گئے اس کا کرائٹیریا نہیں لے کیا گیا۔ کوئکلی ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے شہباز، کہ یہ ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کو پہلے کر دینا چاہیے، جو کہ آئینی اس وقت صورتحال ہے کہ عدالت کرے گی، یا یہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو سن کے یہ کیا جائے، کہ کرے گا کون؟ ہماری ڈیمانڈ، آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فل کوٹ بنا کر اس کا ایک تھریڈ بیر جائزہ لیا جائے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا یہ کسی بھی طریقے سے سسٹینیبل ہے اس کانسٹیٹیوشن میں، اور تب تک جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے، 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک ان کو چاہیے کہ یہ مزید کام نہ کریں، تاکہ یہ جو بھی فیصلے دیں گے یہ اس کی زد میں آئیں گے اس فیصلے کی۔ اس لیے یہ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز بیٹھیں، اور کوئی ایسا شائبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سیاست تھی یا مداخلت تھی یا انٹرفیرنس تھی۔ یہ سارے شکوک تبھی دور ہوں گے جب یہ ہماری تو دعا یہ ہے، بہت بہت شکریہ شہباز آپ کا، ہماری تو دعا یہ تھی کہ یہ پارٹیزن چیز نہیں ہے، یہ عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت سے منسلک ہے۔ کے اندر یہ اگر یہ اپنی گروپنگ نہ ہو وکلا کی اور ججز کی، تو یہ اس کے اوپر تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ حل نہ کی جا سکے۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ کا بھی زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا شکریہ، شہباز کھوسہ کا شکریہ۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔